شب برات بڑی عظمت اور فضیلت والی مقدس رات ہے، جس میں مسلمان اللہ رب العالمین خالق کائنات کے حضور جبین نیاز خم کرتے ہیں، طویل سجدے، نمازیں، نوافل، عبادات اور مناجات کی جاتی ہیں کہ انسان اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ رات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان اول پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے، الا حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں۔ اس کی رحمت پکارتی ہے اور گناہگار اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کے حضور دعاؤں میں، التجاؤں میں، مناجات میں اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ افسوس کہ اس مقدس رات کو بعض سادہ لو مسلمانوں نے انجانے میں یا جہالت کی بنا پر یہ شرلیاں، پٹاخے اور اس طرح کے فضول کاموں میں گزارنا شروع کر دیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے سرے سے اس رات میں عبادت کو ہی بدعت قرار دے دیا۔ یہ کیسی افسوسناک بات ہے۔ بدعت کا مطلب ہے جو دین کے خلاف کام ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو۔ اور اللہ کے حضور سجدہ کرنا یہ کب سے بدعت ہو گیا؟ دعا مانگنا کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا یہ کب سے بدعت ہو گئی؟ ان علماء کو بھی سوچنا چاہیے، آپ علماء ہیں، کیا آپ نے احادیث نہیں پڑھی؟ کسی کی سند میں اگر کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ثابت نہیں کیا جا رہا، اس سے تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنا رابطہ اللہ سے قائم کریں، اپنا ٹوٹا ہوا ربط جوڑ لیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قبرستان جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات خود قبرستان تشریف لے جا کر دعائیں فرمائیں، تو امت کو بھی چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے گناہگاری اور پرہیزگاری کا فرق سمجھیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور امت مسلمہ کی سربلندی اور خوشحالی کی دعائیں مانگیں۔ یقیناً میرا رب اپنے کرم اور فضل سے یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔